بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ چل رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اس طور پر گزرا، حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے اور انتہائی معصومیت کے ساتھ آپ کا بچپن گزرا۔ بچپن تو بچپن، جوانی بھی آپ کی ایسی معصومیت کے ساتھ گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دو صفت خاص طور پر نمایاں تھی۔ دو صفت خاص طور پر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھتے تھے۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، کہ کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ بچپن سے لے کر پچپن تک، کہتے ہیں نا بھائی، بچپن سے پچپن تک، یعنی پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور دوسری صفت نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ ہے امین، امانت دار ہونا، کہ لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے اور انہیں یقین تھا، حالانکہ دشمن تھے لیکن انہیں یقین تھا کہ یہ امانت مجھے واپس ملنی ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوان ہو رہے ہیں کہ ایک واقعہ پیش آیا، بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا، چونکہ کعبۃ اللہ بہت خستہ حال ہو چکا تھا، لہذا قریش نے ارادہ کیا کہ اس کو از سر نو تعمیر کریں، اس کو بالکل نئے سرے سے تعمیر کریں اور اس میں صرف اور صرف اپنی حلال کمائی لگائی جائے گی۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کی ایک ایک اینٹ، کعبۃ اللہ کے ایک ایک ٹکڑے کو رکھنے میں ہر قبیلہ اپنی سعادت سمجھتا تھا، لہذا ہر قبیلے نے ساتھ دیا۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ جب پیدا ہوا جب حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی۔ پہلے تو اس کو نکالنا تھا، اس لیے کہ کعبۃ اللہ کو درست کرنا تھا، اور پھر اس کو رکھنا، تو حجر اسود کو جب رکھنے کی باری آئی تو اس وقت سب سے بڑا جھگڑا پیدا ہوا کہ اب کیا کیا جائے، کون قبیلہ یہ شرف حاصل کرے گا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میں یہ شرف حاصل کروں، اس لیے کہ میں بڑا ہوں، میں معزز ہوں، ہمارا قبیلہ معزز ہے، ہم بڑے ہیں، لہذا ہمیں یہ شرف حاصل ہونا چاہیے کہ ہمارا قبیلے کا آدمی، ہمارے قبیلے کا سردار حجر اسود کو اٹھا کر کعبۃ اللہ میں رکھے۔ 4 دن تک یہ جھگڑا چلا، تلواریں اٹھانے کی نوبت آ گئی، اور انہوں نے اپنے آپ کو، قریش کی عادت تھی کہ جب وہ کسی چیز پر جم جاتے تھے نا، جب لڑائی کا ارادہ کر لیتے تھے تو خون کا پیالہ ہاتھ میں لیتے اور اس میں انگلیاں ڈبو دیتے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب لڑائی ہو کر رہے گی، اب کوئی دوسری صورت ہے نہیں۔ لیکن قریش کے ایک بہت بڑے عمر رسیدہ آدمی، انہوں نے ایک رائے دی کہ دیکھو، ہم اس پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ کون پتھر کو رکھے، اس کی بات مانی جائے گی۔ اللہ کی شان، اتفاق کی بات کہ جس صبح کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا کہ جو داخل ہوگا، اللہ کی شان کہ نبی علیہ السلام داخل ہوئے۔ سب کے چہرے دیکھ کر خوش ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سب کے چہرے خوش ہو گئے کہ یہ بندہ تو انصاف کرے گا۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورا معاملہ رکھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ابھی نبی نہیں ہے، ابھی نبی نہیں بنائے گئے، کیا بہترین فیصلہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فیصلہ کیا کہ بھائی ہر قبیلے کا سردار آگے آ جائے، ہر قبیلے کا سردار، اور پھر کہا کہ ایک چادر لائی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو چادر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو نکالا اور اس چادر پر رکھا، کہا کہ ہر قبیلے کا سردار اسے اٹھائے۔ پھر اسی طرح ہر قبیلے کا سردار اسے اٹھائے اور اس چادر کو اٹھائے، سارے قبیلے شریک ہو گئے حجر اسود کو اٹھانے میں، اور پھر کعبۃ اللہ کے اندر اس کو رکھ دیا۔ کیا بہترین انصاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ہے ہمارے نبی کی ذات، یہ ہے ہمارے نبی کی ذات، جس نے ابھی تو نبی بھی نہیں بنائے گئے، ابھی تو بالکل جوانی کا عالم ہے، ابھی تو بالکل جوان ہے، لیکن ایسا انصاف کیا کہ بھائی کسی قبیلے کو کسی پر فضیلت نہیں، سب کو برابری، سب چادر اٹھائیں گے، سب چادر اٹھائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی سے محبت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔